اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زبانی کلمہ ہمارے لیے کافی ہوگا؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ اسلام دراصل ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، دین اسلام۔ اس مقصد کو اگر ہم قبول کرنے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہوتے تو زبانی کلمے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام تو ایک آپ کے سامنے مدعا پیش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی معبود واحد ہے۔ اور معبود کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے کہ معبود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی آپ کا مقصود ہو، اللہ ہی آپ کا محبوب ہو اور اللہ ہی آپ کا مطلوب ہو۔ اگر اللہ آپ کا مقصود بن گیا یا آپ نے بنا لیا، اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، یعنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہمیں بتائی ہے دین اسلام میں، قرآن پہ عمل کا طریقہ بتایا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ عملی طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر دین اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، لیکن اس کو نوٹ کر لیں۔ ہماری تو دیکھیں ایک بہت ایسی کیفیت ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت میں زندگی اپنی مرضی سے گزارنا یہ شیطان کی پیروی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا یہ اسلام ہے۔ اور زندگی گزارنے کا طریقہ صرف وہ صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے دین اسلام میں، قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دین اسلام کو ہم لفظی طور پہ تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے میں آزاد زندگی گزاروں، اور اللہ کی نافرمانی میں یہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی میں یہ زندگی گزار رہا ہے، اور گزارنا چاہتا ہے آئندہ کے لیے بھی۔ کوئی شخص اللہ کے حکم کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو اسلام نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام وہ ہے کہ آپ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اسلام وہ ہے کہ آپ پورے کا پورا دین قبول کر لیں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ میری مرضی یہ ہے، اور یہ تمہاری زندگی کی حدود ہیں۔ اگر تم ان حدود سے تجاوز کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو بہرحال ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ کیا زبانی کلمہ ہمارے لیے کافی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، زبانی طور پہ جو کلمہ ہے، اس کی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو دنیا میں بھی جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف زبان سے کہنے سے وہ کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں
کہ میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن بچے کو اسکول میں نہیں داخل کراتے، وہاں کی فیسیں نہیں ادا کرتے، بچے کو اسکول نہیں بھجواتے، تو وہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ تو زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ میں بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، آپ نے بچے کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اور آپ نہ اسکول اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں، نہ اس کی فیسیں بھرتے ہیں، نہ یعنی ایڈمیشن کراتے ہیں، تو ایسے تو بچہ نہیں تعلیم حاصل کر سکتا۔ یا مثال کے طور پہ آپ ایک مکان لینا چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، مکان خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں جتنے بھی درکار ہیں، میں ویسے مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں تو مکان خریدوں گا، میں مکان خریدنا چاہتا ہوں، یا آپ زبان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں وہ مکان جو ہے، یا مردان میں رہتا ہوں، شیخ ملتون ٹاؤن شپ ہے، تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو جو تم سڑک سے مڑو گے وہ پہلا گھر میرا ہے، پہلا گھر میرا ہے۔ حقیقت میں تو وہ آپ کا نہیں ہے، نہ آپ نے جا کے اس سے سودا کیا ہے، نہ اس کی پیمنٹ کی ہے، اور نہ کچھ بھی نہیں، یعنی حقیقت میں تو آپ نے نہ سودا کیا ہے نہ پیسے دیے ہیں، تو آپ کا وہ گھر کیسے ہو گیا؟ کوئی بھی کام دیکھیں دنیا میں، کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ کہیں مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانے جاتا ہوں، آپ ایک ہوٹل پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کا آرڈر نہیں دیتے، اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد ہوٹل سے نکلتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ حقیقت میں تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، نہ آپ نے آرڈر دیا ہے نہ پیسے دیے۔ کوئی بھی کام مجھے آپ بتا دیں کہ وہ آپ کے زبانی اقرار زبانی جمع خرچ سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا، تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں جی آج میں بریانی کھانا چاہتا ہوں، اور آپ گھر کے کفیل ہیں، اور آپ یعنی نہ سودا لاتے ہیں بریانی کا، نہ چاول لاتے ہیں، نہ گوشت لاتے ہیں، نہ چکن لاتے ہیں، تو آپ پھر یہ ہے کہ وقت گزارتے رہتے ہیں، رات کو ہوتی ہے تو ماں سے کہتے ہیں اب مجھے بریانی آئی کہ نہیں آئی، تو ماں کہے گی تو بیٹا وہ تو تم نے کہا تھا لیکن اس کے لیے تم سودا تو نہیں لائے۔ تو یہ دیکھیں یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ ہم نے زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بے وقوف بننے کی کوشش نہ کریں، حقیقت کو دیکھیں۔ اسلام تو دیکھیں آیا اس لیے کہ جنت یعنی جنت ہماری ہو جائے، جنت اپنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ آپ جنت کی یہ قیمت ہے، آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس کی اگر تقاضے آپ پورے کر دیں تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو کلمہ ہے، جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے تقاضے آپ پورے کر دیں تو اب جنت آپ کی ہے، لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے بس جنت کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر اس کے تقاضے جو ہیں وہ آپ نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طریقے سے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بہرحال بے وقوف نہ بنیں، کلمہ یعنی سمجھ لیں کہ کلمہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، میں نے کرنا کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب کچھ معلومات حاصل کر کے آپ آگے کی طرف بڑھیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ یعنی زبانی کلمہ کے تقاضے اگر آپ پورے کریں گے تو پھر آپ جنت کے حقدار ہوں گے، ورنہ آپ کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم